بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل میں نے معجزہ، ارہاس، کرامت، استدراج وغیرہ اس کے بارے میں بیان کیا۔ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ آج کا بیان یہ ہے کہ کون نبی نہیں ہو سکتے۔ تو کہتے ہیں کہ مؤنث کو نبی نہیں بنایا گیا، یعنی عورت کو نبی نہیں بنایا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تبلیغ دین ان سے ممکن نہیں ہے، دین کی تبلیغ ان سے ممکن نہیں ہے۔ نبی کو گھر سے باہر مردوں کے ہجوم اور مجالس میں احکام الہیہ پہنچانے ہوتے ہیں، اور یہ کام مؤنث سے نہیں ہو سکتے، عورت سے یہ کام نہیں ہو سکتے۔ اور دوسرا یہ کہ غلام نبی نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ غلام دوسرے لوگوں کی نظر میں حقیر ہوتا ہے، کمتر ہوتا ہے۔ دوسرے اس کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں یہ غلام ہے، ہاں ایسے کرتے ہیں، تو غلام کو حقیر سمجھتے ہیں، غلام کو کمتر سمجھتے ہیں، اور مالک کی اجازت کے بغیر کوئی کام نہیں کر سکتا، اس لیے اس سے تبلیغ احکام دین ممکن نہیں ہے۔ پھر کیا ہے؟ جن اور فرشتے نبی نہیں بنائے گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جنس کا جنس سے فائدہ حاصل کرنا تو ممکن ہوتا ہے، لیکن دوسری جنس سے فائدہ حاصل کرنا مشکل ہوتا ہے نا۔ اس لیے انسانوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے نبی کا انسان ہونا ضروری ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا، اگر ہم نبی کو فرشتہ بناتے جب بھی اسے مرد ہی بناتے۔ اللہ نے فرمایا کہ جب ہم نبی کو فرشتہ بناتے جب بھی اسے مرد ہی بناتے۔ یہ ان کفار کو بتایا گیا کہ جو انبیاء کرام علیہم السلام کو اپنے جیسا بشر کہہ کر کے ایمان سے محروم ہوتے تھے کہ ہم اس پر کیوں ایمان لائیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی کی تعلیم سے فیض حاصل کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ نبی کو انسانی شکل میں بھیجا جائے تاکہ وہ لوگ فائدہ حاصل کر سکے۔ اگر فرشتے کو نبی بناتے تو اسے اصلی شکل میں دیکھنے کی انسانوں میں طاقت ہی نہیں ہوتی۔ فرشتے اگر نبی ہوتے تو ان کی اصل صورت اور شکل کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا انسان۔ تو اگر فرشتے کو نبی بنایا بھی ہوتا تو انسانی شکل میں ہی آتا تاکہ لوگ اس سے فیض حاصل کر سکے، ہے نا۔ تو اسی لیے نہ تو کوئی عورت نبی ہوئی اور نہ کوئی غلام نبی ہو سکتا ہے، اور نہ ہی کوئی فرشتے نبی ہوئے، کوئی بھی نہیں ہوا، نہ غلام نبی ہوا، نہ فرشتے نبی ہوئے، اور نہ ہی کوئی عورت نبی ہوئی۔ اب کہتے ہیں کہ نبی جو ہے یہ گناہوں سے پاک ہوتے ہیں۔ امام قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فقہائے کرام اور متکلمین میں سے محققین کی ایک جماعت کا مذہب یہی ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام جس طرح قبل از نبوت اور بعد از نبوت کبیرہ گناہوں سے پاک ہیں، اسی طرح صغیرہ گناہوں سے بھی پاک ہے۔ یعنی اعلان نبوت سے پہلے اور اعلان نبوت کے بعد جس طریقے سے کبیرہ گناہ سے نبی پاک ہوتے ہیں، اسی طرح سے نبی صغیرہ گناہوں سے بھی پاک ہوتے ہیں۔ کبیرہ بڑے گناہ کو کہتے ہیں اور صغیرہ چھوٹے گناہ کو کہتے ہیں۔ کبیرہ کس کو کہتے ہیں؟ بڑا گناہ، اور صغیرہ چھوٹے گناہ کو کہتے ہیں۔ اب انبیاء کرام اخلاق عظیمہ کے مالک ہوتے ہیں، یعنی ان کا خلق عظیم، ان کی عادتیں بہت مبارک اور بہت متبرک ہوتی ہیں، ہے نا۔ انبیاء کرام علیہم السلام کو اللہ تعالیٰ نے اعلان نبوت سے پہلے بھی ایسے اعلیٰ اور پاکیزہ اخلاق عطا کیے ہوتے ہیں تاکہ لوگ ان کے ماضی، حال، مستقبل پر اعتراض نہ کر سکیں، ہے نا۔ پہلے ہی سے پاک کیا رہتا ہے اللہ تعالیٰ، ان کو پہلے ہی سے پاک پیدا فرماتا ہے، یعنی یہ پاکیزہ اخلاق ان کو تمام اوقات میں حاصل رہتے ہیں۔ شجاعت، بردباری، کریمانہ گفتگو وغیرہ ہر قسم کے اچھے اخلاق کے وہ مالک ہوتے ہیں، ہے نا۔ اور رذیل و گھٹیا کام، جس کو کم تر سمجھا جاتا ہے، گھٹیا سمجھا جاتا ہے، اس سے وہ پاک ہوتے ہیں، گھٹیا کاموں سے دور ہوتے ہیں، پاک ہوتے ہیں، ہے نا۔ اب دیکھیے نفس نبوت میں تمام انبیاء کرام علیہ السلام برابر ہیں۔ تمام انبیاء کرام علیہ السلام نفس نبوت میں، یعنی بحیثیت نبی ہونے کے
برابر ہیں. ایسا نہیں کہا جا سکتا کہ کسی نبی کی نبوت اصلی ہو اور کسی نبی کی نبوت عارضی ہو. ایسے نہیں کہا جائے گا. عارضی کا مطلب جو ہمیشہ نہ رہے. مثال کے طور پر آپ یوں سمجھو، سمجھنے کے لیے، تقریب فہم کے لیے مثال دے رہا ہوں کہ کوئی امام صاحب ہیں تو وہ امام اصلی ہوتے ہیں، اور وہ نہیں ہوتے ہیں تو ان کی جگہ جو نماز پڑھاتا ہے وہ امام عارضی ہوتا ہے. تو اصلی اور عارضی سمجھو. اصلی اور عارضی سمجھانے کے لیے میں نے کہا ہے، ورنہ یہ تو نبی کی بات، نبی کی بات تو بہت عرفہ و اعلیٰ. خالی اصلی اور عارضی سمجھانے کے لیے میں نے مثال دیا ہے نا. تو کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوتا کہ کسی نبی کی نبوت اصلی ہو اور کسی نبی کی نبوت عارضی ہو. ایسا نہیں، بلکہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی نبوت اصلی ہے اور کسی نبی کی نبوت عارضی نہیں ہے. ہاں البتہ درجات کے لحاظ سے بعض انبیاء کرام علیہ السلام کو بعض پر فضیلت حاصل ہے، درجات کے لحاظ سے، ہے نا. اور تمام انبیاء کرام علیہ السلام سے افضل ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے نا. اور دنیا میں تشریف لانے کے لحاظ سے سب سے پہلے آنے والے حضرت آدم علیہ السلام اور سب سے آخر میں تشریف لانے والے سیدنا و نبینا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں. یعنی ہمارے سردار اور تمام نبیوں کے سردار ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ دنیا میں تشریف لانے کے لحاظ سے آخری ہیں. کل سے انشاءاللہ تعالی حضرت آدم علیہ السلام کا بیان ہوگا.